الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد. وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس وقت کی اس مختصر سی تقریر کے لیے سورہ اسراء کی اس معروف آیہ کریمہ سے آغاز ہو رہا ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ایک فیصلہ کن بات ارشاد فرمائی ہے: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، اور باطل تو ہے ہی نابود ہونے والا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے
جو انسان کے لیے نوید بخش بھی ہے اور زنگ خطر بھی۔ پروردگار عالم کے معیار اپنے ہیں۔ جس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں سوچتے ہیں اور جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں وہ اور ہے، اور خدا نے جو اصول زندگی دیا ہے وہ اور ہے۔ ہمارے یہاں تعلقات، رشتے، پارٹیز اور دوسری چیزیں معنی بن جاتی ہیں ہماری روش زندگی میں، اور ہم اپنی روش زندگی کو اس اعتبار سے طے کرتے ہیں۔ بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے، لیکن انسان خاموش رہتا ہے کہ اس کا اپنا یہ بات کہہ رہا ہے۔ اس کے برعکس پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے بعد بھی انسان خاموش رہتا ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا وہ بات نہیں کہہ رہا، کوئی دوسرا کہہ رہا ہے، کوئی غیر کہہ رہا ہے۔ تو ہمارے معیار الگ ہیں، ذات واجب و پروردگار عالم کے معیار الگ ہیں۔ وہاں اس چیز کو دیکھا ہی نہیں جاتا کہ یہ کون ہے، بلکہ وہاں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے ان اصولوں کی پابندی کی ہے کہ نہیں جو ہم نے عنایت فرمائے تھے۔ وہ اصول، وہ قوانین، وہ چیزیں، وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ روش جو پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہے، اگر ہم اس پر گامزن ہیں تو درست ہے، اور اگر ہم اس سے ہٹ کر کے کچھ کر رہے ہیں تو ہم کوئی بھی ہوں اس سے بحث نہیں ہے۔ یہ ہمیں اس کو بہت ہی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور اسے بہت ہی عمیق طریقے سے درک کرنا چاہیے کہ مسائل جدا ہیں۔ صرف کسی گروہ کی بنیاد پر نجات کا امکان نہیں ہے، صرف کسی فرقے کی بنیاد پر مقامات عطا نہیں ہوتے۔ یہاں کا طریقہ وہ ہے کہ جو اپنا ہے ان اصولوں پر عمل کر رہا ہے کہ جو ہم نے قرآن مجید میں پیغمبر کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے پہنچائے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو نہیں ہے۔ قل جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا، نابود ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل نابود ہونے والا ہے۔ قدرت یہ نہیں بتا رہی کہ باطل کون ہے۔ اگر ہم بھی باطل کے راستے کو اپنائیں گے تو نابودی ہمارا مقدر ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ کون ہو اور کیا ہو، نہیں، دو چیزیں ہیں، دو روش زندگی ہیں، ایک حق اور ایک باطل۔ اگر ہماری زندگی حق پر ہے تو بقا ہے، اگر ہماری زندگی باطل پر ہے تو فنا ہے۔ ہماری زندگی کا جتنا حصہ حق پر ہے وہ باقی رہنے والا ہے، ہماری زندگی کا جتنا حصہ باطل پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، صاف صاف کہہ رہا ہے، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے۔ اور بلکہ اس کائنات کی بنیادوں کو پروردگار عالم نے حق پر ہی استوار کیا ہے۔ توجہ کریں، یہ پوری کائنات جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ حق پر استوار ہے، یعنی اگر ہم حق پر ہیں تو کائنات سے مطابقت کر رہے ہیں۔ اس بقا کو ملاحظہ کریں کہ پروردگار عالم نے باطل کو کیوں کہا نابود ہونے والا، چونکہ باطل اس کائنات سے مطابقت نہیں رکھتا بلکہ اضافی ہے اس کائنات کے اندر۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمان کو، زمین کو، اور جو بھی زمین اور آسمان کے درمیان ہے اس کو باطل خلق نہیں کیا۔ قرآن مجید ہے،
یعنی خلقت زمین اور آسمان کے سلسلے میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے باطل خلق نہیں کیا. اور یہ گمان ان لوگوں کا ہے جو کفر کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت. پھر کس طرح خلق کیا؟ دوسری آیت وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. ہم نے آسمان کو، ہم نے زمین کو، اور جو بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے ہم نے اسے حق خلق کیا ہے. یعنی اس کائنات میں جو خلقت ہے پروردگار عالم کی، اب یہ عجیب سی چیز ہے، اس کائنات میں جتنی خلقت پروردگار عالم کی ہے سب حق ہے. باطل کائنات میں خلق ہی نہیں ہو سکتا. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مبالغہ آمیز ہو، نہیں. جب وہ خلق کرنے والا حق ہے تو اس حق خلق کرنے والے سے باطل خلق کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ حق اور باطل ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اس سرے پر حق ہے، اس سرے پر باطل ہے. تو جب خلق کرنے والا خود حق ہو تو باطل خلق کیسے ہوگا اس سے؟ آپ دیکھ لیں کہ یہ بلب آپ کے سامنے یہ راڈ جل رہا ہے، اس سے کیا نور نکل چکے؟ خود نور ہے. یہ تصور نہیں ہے کہ اس سے تاریکی نکل سکے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا چونکہ یہ نور ہے. تو جب پروردگار عالم خود حق، اس کے خلق کرنے والے ملائکہ بھی حق، تو باطل خلق ہوگا تو کیسے ہوگا؟ پھر باطل کائنات میں آیا کیسے؟ توجہ کیجئے، باطل کائنات میں وجود میں کیسے آیا؟ چونکہ ساری چیزیں تو حق ہیں. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. ہم نے زمین اور آسمان جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو باطل نہیں خلق کیا. ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو حق خلق کیا ہے. تو جب سب کچھ حق ہے تو باطل کہاں سے آیا؟ اور قرآن کا عبرہ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. حق آ گیا، باطل مٹ گیا. تو یہ باطل آیا کہاں سے جو مٹ گیا؟ توجہ کیجئے، چونکہ خلقت زمین اور آسمان اور جو بھی ما بین زمین و آسمان ہے اور ہمیں دکھ رہا ہے یہ سب حق ہے. وہ کوئی بھی ہو حق ہے. اور اس سے خلقت پر گفتگو ہے. یہ اچھا خاصا طویل موضوع ہے کہ کس طریقے سے ساری چیزیں حق ہیں، یا کس طریقے سے. آپ قرآن مجید اٹھا کر کے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لقد کرمنا بنی آدم، اس پر انشاءاللہ اس سال گفتگو ہونا. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا ہے. یہ نہیں کہنا قرآن لقد کرمنا المومنین، لقد کرمنا الصالحین، لقد کرمنا المتقین. نہیں کہ ہم نے متقی کو کرامت دی ہے، با کرامت بنایا. ہم نے صالح لوگوں کو با کرامت بنایا. ہم نے مومنین کو نہیں، ہم نے اولاد آدم کو با کرامت بنایا. اور اولاد آدم میں صالح اور طالح دونوں داخل ہیں. اولاد آدم میں اچھے اور برے دونوں داخل ہیں. برے آدم کے علاوہ کسی اور کی اولاد میں نہیں شمار ہوتے. ہم اس نظریے کے قائل نہیں ہے کہ انسان پہلے بندر تھا بعد میں انسان بن گیا. جو بندر تھے وہ آج یہ بندر ہی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا، صاحب عزت بنایا، با کرامت بنایا. اس میں سارے کے سارے شامل ہیں. آج کائنات میں ایک سے ایک بڑا ظالم اولاد آدم میں شامل ہے. قرآن کہتا ہم نے اسے مکرم بنایا. کتنی عجیب سی بات ہے کہ وہ کہ جو الحق قابل لعن ہیں بغیر کسی تکلف کے. قرآن مجید لعن کر رہا ہے کچھ لوگوں پر، صاف صاف کہہ رہا ہے، لیکن ادھر سے قرآن کہتا ہے ہم نے انہیں با کرامت بنایا. اس کے معنی کیا ہے؟ یہ بالآخر ایک موضوع ہے، سہل ہونا چاہیے. قل جاء الحق، حق آ گیا. یا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما الا بالحق. ہم نے جو بھی زمین اور آسمان کے درمیان ہے اور زمین اور آسمان سب کو حق بنایا. پھر یہ باطل کہاں سے وجود میں آیا؟ بس میرا عزیزو ختم کر رہا ہوں اس گفتگو کو. باطل پروردگار کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ باطل نسبت سے پیدا ہوتا ہے. توجہ کیجئے، چونکہ جو مخلوق ہے وہ حق ہے. چونکہ مخلوق باطل ہو ممکن نہیں ہے کہ اس خدائے حق سے خلق ہونے والی مخلوق باطل ہو، امکان نہیں پیدا ہوتا.
بلکہ باطل اپنے سوئے اختیار سے اپنے آپ کو باطل بنا دیتا ہے. خلقت میں حق ہے لیکن سوئے اختیار سے اپنے وجود کو باطل، اپنی عادت کو باطل، اپنے کردار کو باطل، اپنی روش زندگی کو باطل، اپنی فکر کو باطل، اپنے کلام کو باطل، اپنے طرز زندگی کو باطل بنا دیتا ہے. پروردگار نے اسے باطل نہیں بنایا ہے، وہاں سے سب حق خلق ہوا ہے. ہم نے اپنے اس حق کو جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمایا، جو ارادہ ہمیں دیا، جو اختیار ہمیں دیا، ہم نے اپنے سوئے اختیار سے، اپنے سوئے ارادہ سے اپنی روش زندگی کو باطل بنا دیا. ورنہ باطل خدا سے خلق ہونے والا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جو خدا نے خلق کیا ہے سب حق ہے. اور بس میں ایک لفظ یہاں پر کہنا ہے، توجہ کیجئے. بعض اوقات باطل سے بعض انسانوں کو مراد لیا گیا. یہ انسان حق ہے، یہ انسان باطل ہے. یہ باطل کیسے ہوا؟ یہ انسان، یہ تو مخلوق پروردگار ہے. توجہ چاہتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا کردار اس پر غالب آ جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ توجہ کریں. قرآن مجید نے کیا کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اہل بیت آپ وہ ہیں کہ پروردگار عالم کا ارادہ یہ ہے کہ ہر قسم کے رجس کو آپ سے دور رکھے گا. رجس یعنی گندگی، رجس یعنی پلیدگی، رجس یعنی وہ چیزیں کہ جو انسان کی شان کے خلاف ہیں. وہ ساری چیزیں اہل بیت سے دور ہیں. انما الاوثان والازلام و کیا یہ سب رجس ہیں، سارے گناہ رجس ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ چیزیں کہ جو ظاہر میں انسان کے اعمال و کردار میں شمار ہوتی ہیں، انصاب و ازلام، جسے قرآن مجید کہہ رہا ہے جوا کھیلنا یا بت پرستی کرنا یا اس طرح گناہ، یہ رجس ہیں. لیکن پروردگار عالم نے اسی قرآن میں کہا کہ پیغمبر جب آپ مکے میں داخل ہوں گے تو کچھ لوگ آپ کے سامنے آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ کو قبول کر لیا، اور یہ ساری باتیں ان کی بات میں نہ آئیے گا، یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں. انہم رجس، توجہ کریں، یہ لوگ رجس ہیں. ضمیر ہم کی پلٹی، انہم رجس. انہم رجس کیسے؟ یہ تو لقد کرمنا بنی آدم کے مصداق ہیں. توجہ کریں، یہ تو اولاد آدم ہیں. یہ رجس کیسے ہوئے؟ اس خالق طیب و طاہر سے. وہ خالق طیب و طاہر، اس سے خلق ہونے والی مخلوق رجس کیسے ہوئی؟ کہ ہم نے انہیں رجس نہیں بنایا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو رجس بنا لیا ہے. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے کائنات میں باطل نہیں پیدا کیا، انسان اپنے آپ کو باطل بنا لیتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب حق ہیں. اور بس آخری منزل پر آ رہا ہوں، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو حق پر رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہماری کوئی چیز، ہماری زندگی، ہمارا کردار، ہمارا عمل، باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، زوجہ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے جو بھی باطل پر ہے اس کو مٹ جانا ہے. مٹ جانا یعنی اسے پروردگار کیا، اس کی کوئی جزا ہمارے لیے نہیں ہے. یا جو بھی چیزیں اور بھی ہوں، اس میں باطنی باتیں بہت سی ہیں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن مٹ جانا ہے. اور وہ زندگی ہماری جو کائنات سے مطابقت کر رہی ہے وہ حق ہے. جو کائنات سے مطابقت، کہ پوری کائنات حق ہے. یہ جتنا ہم کو نظر آ رہا ہے، جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ سب حق ہے. زمین حق ہے، آسمان حق ہے، سورج و چاند و ستارے حق ہیں، ہوا حق ہے، فضا حق ہے. یہ ساری چیزیں حق ہیں. یہ ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا.
وما خلقنا السماء والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے ان ساری چیزوں کو حق خلق کیا ہے، سب حق ہے۔ جتنی ہماری زندگی ان چیزوں سے مطابقت کر رہی ہے، یعنی ہم مظروف ہیں، یہ چیز ظرف ہے، جتنا یہ مظروف اس ظرف سے مطابقت کر رہا ہے وہ باقی رہے گا، اور جتنا، بس آخری جملہ، جتنا زیادہ یہ تطابق بڑھتا جائے گا اتنا انسان کائنات سے مطابقت کرتا جائے گا اور صاحب اثر بنتا جائے گا۔ میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، اتنا صاحب اثر بنتا جائے گا۔ اگر اپنے آپ کو مدار حق پر رکھے ہے تو کائنات حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ جو اپنے آپ کو مدار حق پر رکھ لے گا تو کائنات تابع ہوتی چلی جائے گی، چونکہ کائنات جماد ہے، یہ انسان ہے۔ توجہ کریں، کائنات جماد ہے، یہ انسان ہے۔ انسان کو فوقیت حاصل ہے جماد پر، حیوان پر، نبات پر۔ جمادات بھی حق، حیوانات بھی حق، نباتات بھی حق۔ اگر انسان نے اپنے آپ کو حق پر رکھ لیا اور حق بنا لیا، چونکہ جمادات میں باطل بننے کی صلاحیت نہیں، نباتات میں باطل بننے کی صلاحیت نہیں، حیوانات میں باطل ہونے کی صلاحیت نہیں، سارے جمادات حق، سارے حیوانات حق، سارے نباتات حق، ان میں صلاحیت نہیں ہے اپنے آپ کو باطل بنا لے۔ یہ صلاحیت خدا نے انسان میں دی تھی، چاہے اپنے آپ کو حق پر رکھ، چاہے اپنے آپ کو باطل بنا لے۔ لیکن یاد رکھ، اگر تو نے اپنے آپ کو حق پر رکھا تو جماعت تیری تابع ہے، نبات تیرے تابع ہے، حیوان تیرے تابع ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اگر تو نے اپنے آپ کو حق پر رکھا تو چونکہ تو انسان ہے، اشرف المخلوق ہے، لہذا پوری کائنات تیری تابع ہوگی، اس لیے کہ تو حق پر ہے اور یہ سب حق ہے۔ لیکن اگر تو نے اپنے سوء اختیار سے اپنے آپ کو باطل قرار دے دیا تو کائنات سے تیرا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ لوگ یہ محاورہ، یہ جملہ ہم نے بچپن میں سنا ہے، آج بھی سنتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں اگر مٹی کو ہاتھ لگا دیں تو سونا بن جائے۔ یہ کیا ہے؟ وجود میں اتنا حق اتر گیا، آنن کے خاک را بے نظر کیمیا کنن، آیا بود کے گوشے یہ چشمی بے ما کنن۔ فارسی شاعر نے بھی کہا، وہ لوگ کہ جو نظر سے خاک کو کیمیا بنا دے، معصومی ان کی گفتگو نہیں کر رہا۔ آج بھی ہمارے سامنے ایسے افراد موجود ہیں، اگر کہہ دے کہ سونا ہو جا، نہ ہو تو تعجب ہوگا، ہو جائے تو نارمل ہے، عادی ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ یہ موضوع ذرا سا طولانی ہے لیکن میں زیادہ نہیں آگے پڑھنا چاہتا کہ یہ کیوں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اگر مٹی کو ہاتھ لگا دے سونا بن جائے۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وجود کو حق پر رکھا اور حق پر، چونکہ والد نے حق دیا تھا، حق پر ثابت کر لیا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر سونے کو ہاتھ لگا دے تو مٹی ہو جائے، کہ انہوں نے اپنے وجود کو باطل بنا دیا۔ توجہ کیجیے گا، ممکن ہے وہ سونا مٹی ہی ہو جسے ہم دیکھ نہیں پا رہے۔ بھئی ایسے سونے کا کیا فائدہ جو ہمارے پاس رہے مگر ہم ذلیل رہے؟ اس سونے سے تو وہ مٹی اچھی ہے جو عزت دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ کہ اگر تو نے اپنے وجود کو حق پر رکھا تو صحیح کہ پوری کائنات تیری تابع نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ پوری کائنات حق ہے۔ جو تم نے اپنے آپ کو حق سے ملا دیا اور حق پر ثابت قدم رکھا تو چونکہ تم اشرف المخلوق ہو، پوری کائنات تمہارے تابع ہے۔ اور اگر تم نے اپنے آپ کو باطل بنا دیا تو اشرف المخلوق ہوا کرو، تمہارا رابطہ کائنات سے ٹوٹ گیا، تم نے اپنے رابطے کو کائنات سے منقطع کر دیا۔ اب کہاں تک آپ کے سامنے عرض کروں؟ کوئی ذرا آسان سا طریقہ بتائیں کہ ہم اپنے آپ کو حق بنا سکیں۔ کیا کریں؟ حق بننے کے لیے کیا کریں؟ نہیں معلوم کیا کریں، چونکہ نماز تو سبھی پڑھ رہے ہیں،
کون سی نماز حق ہے؟ کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا کہ ہمارے امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک صحیح ہوگا، باقی سب باطل ہوں گے، اور سب کے سب نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ کون سی ہے جو حق ہے؟ کون سا روزہ حق ہے؟ کون سا حج حق ہے؟ دیکھ رہے ہیں، بحث یہ نہیں ہے کہ ہم اعمال انجام دے رہے ہیں، اعمال میں حق کیا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی معمولی بات یہ اس طرح نہیں کر رہا ہوں، آپ کے سامنے دلیل سے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ سب نے کہا، پیغمبر نے کہا ایسا ہوگا، سب سارے لکھ رہے ہیں ستفترق امتی، میری امت تقسیم ہوگی 73 فرقوں میں، ایک ناجی یعنی ایک حق، اور یہ سارے اعمال سارے فرقوں میں، تو سارے تو حق نہیں ہو سکتے، پیغمبر نے کہا ایک ہے، وہ تلاش کیجئے کون سا حق ہے۔ سارے کے سارے 17 رکعت پڑھتے ہیں، کیسے تلاش کریں؟ مشکل ہے مسئلہ۔ سارے کے سارے 30 دن یا 29 دن روزہ رکھتے ہیں، مہم ہے، کیسے تلاش کریں؟ رسول اللہ یہ ہم سے ہو نہیں پائے گا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بڑا ٹپیکل موضوع ہے، کوئی آسان سا راستہ بتائیے نا جس سے پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، بتائے دیتے ہیں، الحق کو علی مع الحق والحق مع علی، سیدھا سیدھا دو دو چار، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اب اگر ہم حق پر ہیں تو علی کے ساتھ ہیں، اور اگر حق سے ہٹ گئے تو مولا کائنات سے ہٹ گئے، اگر ہم مولا کے پاس آ گئے تو حق پر آ گئے، مولا کو چھوڑ دیا تو حق چھوڑ دیا۔ بالکل سیدھی سیدھی بات ہے کہ جو ادھر پاس میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے نام لیا مسئلہ تمام ہو گیا، نہیں، اس طریقے سے ہو کہ جب وہ نظر ڈالے تو خود کہے کہ یہ ہمارا ہے۔ ورنہ اگر پاس میں آنے کی بات ہو تو کتنے ایسے ہیں جو علی بن ابی طالب سے مصافحہ کر رہے تھے، رسول سے مصافحہ کر کے لوگ حق نہ ہو سکے۔ کائنات میں دیکھ لیجیے آپ، منافقین کا مطلب کیا ہے؟ اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں، نفاق باطل ہے یا حق ہے؟ کیا باطل ہے؟ کہاں آتے ہیں؟ پیغمبر کے پاس آ بھی رہا ہے، پیغمبر کے پاس بھی ہے، قرآن میں صیغہ خطاب بھی ہے، پھر بھی باطل ہے۔ تو اس پاس میں آنے سے نہیں بلکہ کردار پاس آ جائے، جسم پاس ہو یا نہ ہو، روح پاس میں آ جائے، وجود باطنی پاس آ جائے اہل بیت کے، یہ حق ہے۔ کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، بعض حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ دونوں حق اور علی کبھی جدا نہیں ہوں گے، حق و قرآن کبھی جدا، علی اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر میں مجھ سے ملاقات کریں، نہ حق علی کا دامن چھوڑ سکتا ہے، نہ علی بن ابی طالب حق سے الگ جا سکتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کون سی نماز حق ہے؟ کہ جو علی نے پڑھی۔ اور ہم نے دیکھا جب مولا کائنات مصلی عبادت 25 سال کے بعد آئے اور علی ابن ابی طالب نے نماز پڑھی تو باقاعدہ موجود ہے، سب دوسروں کتابوں میں موجود ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اس نماز سے آج پیغمبر کی نماز یاد آ گئی، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ لیکن اگر یہیں تک پیغمبر کہتے تو ہمارے لیے کافی تھا، لیکن پیغمبر نے بعد میں ایک جملہ اور کہا، وہ عجیب ہے۔ وہ دو طرح سے کہا گیا، یا جملے خبریہ یا جملے انشائیہ، یا پیغمبر نے خبر دی یا پیغمبر نے دعا کی۔ یدور حیث ما دار، حق ادھر مڑتا ہے جدھر علی بن ابی طالب مڑ جائیں، یا پیغمبر نے دعا کی کہ اللہم ادر الحق حیث دار علی، پیغمبر خدایا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ رہے ہوں۔ یہ عجیب و غریب مرحلہ ہے، یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق مڑ رہا ہو، نہیں نہیں، حق کو ادھر موڑ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی آگے ہے، حق پیچھے ہے۔ حق کو ادھر موڑ دے
جدھر علی مڑ رہا ہو وہ خلافت داؤدی ہے کہ جہاں جناب داؤد سے پروردگار عالم نے کہا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر لوگوں کا خلیفہ بنا دیا اور اب حق کے ساتھ لوگوں کا فیصلہ کرو، وَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَىٰ، اور ہوائے نفس کا اتباع نہ کرنا ورنہ یہ تمہیں راہ خدا سے ہٹا دے گا۔ یہ دو چیزیں یعنی حق کا ساتھ چھوڑنا اور ہوائے نفس کا اتباع کرنا تمہیں حق سے ہٹا دے گا، راہ خدا سے ہٹا دے گا۔ تو داؤد کے لیے ضروری ہے کہ ہر فیصلے پہ یہ دیکھیں کہ حق کدھر ہے۔ توجہ کیجئے، ہر فیصلہ کرنے سے پہلے جناب دو آدمی آ رہے ہیں فیصلے کے لیے، اب جناب داؤد کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حق کدھر، جو بات کہہ رہے ہیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حق ہے کہ نہیں۔ وہ جناب داؤد کا مرتبہ ہے کہ حق آگے ہے، داؤد پیچھے ہے، یہ خلافت علوی ہے۔ علی نہیں دیکھ رہے حق کدھر ہے، حق دیکھ رہا ہے علی کدھر ہے۔ یہ جناب مولا کائنات کی خلافت کا مرحلہ ہے کہ جہاں حق دیکھ رہا ہے کہ علی کدھر ہے۔ اور اب بہت آسان ہے کہنا جس میدان میں علی وہ میدان حق ہے، جس میدان میں علی نہیں وہ میدان حق نہیں۔ مولا کائنات ہو، مولا کائنات کی اولاد ہو، مولا کائنات کی تعلیم ہو، بحث اس سے ہے جس طرف علی اس طرف حق، جس طرف علی نہیں اس طرف حق نہیں۔ بالکل آسان ہے، یہ تو 2 اور 4 ہے۔ تو توجہ کیجئے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، زمین اور آسمان جو اس کے درمیان ہے ہم نے اسے باطل نہیں بنایا۔ پھر کیا بنایا؟ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے ساری چیزوں کو حق خلق کیا ہے۔ زمین اور آسمان جو بھی اس کے درمیان ہے سب حق پر خلق ہوا، اور پیغمبر کہتے ہیں حق کو ادھر موڑ دے، جدھر علی ابن ابی طالب مڑ رہے ہوں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور جو بھی ما بین ارض و سما ہے وہ سب ادھر مڑے گا جدھر مولا کا اشارہ ہو، جدھر مولا کا اشارہ ہو۔ خود کہہ رہے ہیں پیغمبر حق کو ادھر موڑ دے۔ جب یہ ساری چیزیں حق ہیں تو علی ابن ابی طالب کے پیچھے ہیں، علی زمین و آسمان سے آگے ہے۔ اور اب اگر اشارہ کریں اور سورج پلٹے اور اشارہ کریں اور ستارہ اترے اور اشارہ کریں اور ستارہ واپس ہو، اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ سب حق ہے اور علی حق کے آگے قرار پاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور دیکھیے 2 ہی چیزیں ہیں، یا حق یا باطل، درمیان میں تیسری کوئی چیز نہیں آتی۔ حق ہے، حق کے اس طرف اپوزٹ باطل ہے، بیچ میں کچھ نہیں۔ حق کے ماں سوا باطل ہے۔ قرآن نے دونوں چیزوں کو بیان کیا، ہم نے ان کو حق بنایا ہے، باطل نہیں بنایا، درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ حق آیا باطل مٹ گیا، درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ کوئی برزخ جیسی کیفیت نہیں ہے، جیسے دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ ہے، برزخ جیسی کوئی کیفیت مابین حق و باطل نہیں ہے۔ حق یا باطل، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، اگر حق ان کے خواہشات کا اتباع کر لیتا، ان کے خواہشات یعنی کن کے؟ حق اتباع کر لیتا ان کے خواہشات کا، یہ وہ کون ہے کہ جب حق کے مقابلے میں ہے تو باطل ہے۔ توجہ کریں، لو اتبع الحق کو میں زیادہ واضح نہیں کروں گا، آپ عربی ملک میں ہیں۔ لو اتبع الحق، الحق کسی خاص حق کی طرف اشارہ ہے، اہواءہم جمع کا صیغہ ہے، ان کے اہوا، ان کے ہوائے نفس
ان کے خواہشات کی پیروی کر لے، اتباع کر لے، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، زمین اور آسمان جو بھی اس کے درمیان ہے سب فاسد ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا، سب مٹ جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ حق نے باطل کا اتباع کر لیا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے، اور یہ کیفیت دو جگہ پر آئی ہے۔ ایک جگہ پروردگار نے اپنے لیے کہا، اب یہ بات یہاں تک آنا نہیں تھی لیکن آ گئی، کہ لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر خدا کے علاوہ کوئی اور دوسرا، اللہ کے علاوہ اگر کوئی خدا دنیا میں ہوتا ہے زمین و آسمان مٹ جاتے۔ دوسرا خدا نہیں ہے، دلیل کیا؟ کہ زمین و آسمان باقی ہیں۔ تو جو کہ قرآن کہہ رہا ہے اگر کوئی اور خدا ہوتا اللہ کے علاوہ زمین و آسمان فنا ہو جاتے۔ دوسرا خدا ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں ہے۔ کیا کیوں؟ کہ اس لیے زمین و آسمان باقی ہیں۔ اگر یہ فنا ہو جاتا دوسرا خدا ہوتا۔ بالکل یہی کیفیت پروردگار عالم نے یہاں رکھی۔ لو اتبع الحق اہواءہم، اگر حق ان کے خواہشات کا اتباع کر لے تو زمین اور آسمان، اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے باطل ہو جائے۔ اب یہ بحثیں تاریخ میں بیکار ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے بیعت کی کہ نہیں کی۔ تاریخ میں جا کے نہ ڈھونڈو، دیکھو زمین و آسمان باقی ہے یا نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد اور آل محمد۔ چونکہ مسئلہ حق کا ہے اور اس خاندان حق کی آخری فرد آج پردہ غیبت میں ہے، اور جب وہ آئے گا تو پھر حق اسی طریقے سے غالب ہوگا، جس کے لیے قرآن نے کہا جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا اور باطل مٹا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغوہ، ہم حق کو باطل پر غلبہ دیں گے اور باطل کو نابود کریں گے۔ آج جتنا چاہے باطل سر اٹھا لے، لیکن یاد رہے کہ مستقبل ہمارا ہے، یاد رہے کہ مستقبل ہم حق کا ہے۔ باطل اپنی آرزوؤں تک نہیں پہنچ سکتا، باطل اپنے آخر تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے پیغمبر مکہ اور مدینہ میں، یہ بات جلدی سے کہہ رہا ہوں تفصیل طلب ہے، اور آ کر کے کچھ لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہیں اور اس جگہ کے بھی نہیں ہیں مکہ و مدینہ کو گھیر رہے ہیں۔ یہودی مکہ و مدینہ کو گھیر رہے ہیں، ان سے کیا مطلب مکہ و مدینہ سے؟ تاکہ انہیں معلوم ہے کہ ایک آئے گا کہ جو خاتمہ کر دے گا سب کا اور اپنے دین کا پرچم کائنات میں لہرائے گا۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ان کو یہاں سے آگے بڑھنے ہی نہ دیں گے، کہ کائنات میں جا سکے، یہیں ختم کر دیں گے۔ لیکن پیغمبر اگر اکیلے آئے ہوتے تو شاید یہ اپنا مقصد پورا بھی کر لیتے، لیکن پیغمبر کے ساتھ ایک ایسی ذات موجود ہے کہ جو ہر باطل کی ناک رگڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے، آپ تاریخ میں دیکھیں آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ جن جگہوں سے ظہور کے لیے کہا گیا ہے تاریخ میں، یہاں سے ظہور ہوگا، یہاں سے ظہور ہوگا، یہاں سے ظہور ہوگا، آج بھی ان جگہوں کو گھیرا جا رہا ہے۔ تاریخ میں آپ دیکھیں، میں زیادہ واضح گفتگو نہیں کر رہا ہوں، کر سکتا ہوں لیکن توجہ کریں کہ آج بھی وہ جگہ جہاں ظہور کے لیے ہے، وہ کوفے کے لیے کہا گیا ہو، وہ دوسرے مقامات کے لیے کہا گیا ہو، وہ مکے کے لیے کہا گیا ہو، آج بھی دشمن ان جگہوں کو گھیر رہا ہے، تسلط کر رہا ہے۔ باقی چیزیں بہانہ ہیں، مادیات بہانہ بن رہے ہیں، اصل میں اس حق کو گھیرنا ہے کہ ان کی تبلیغ یہاں سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اگر تمہارے پاس دین و ایمان نہیں ہے کہ نہیں ہے تو کم از کم عقل ہی سے سوچ لو، جب محمد اول کو تمہارے آباء و اجداد نہ روک سکے،
جب محمد اول کو تمہارے آباء و اجداد نہ روک سکے، جب انگلیوں پر گنے جانے کے لیے مسلمان تھے، تو آج تو 2/3 دنیا ہے، کیا تم روک سکو گے اس محمد آخر کو؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اصل مسئلہ حق و باطل کا ہے، اور آج بھی کوشش ہو رہی ہوا کرے، ایک پروردگار کہتا ہے بل نقذف الحق، ہم حق کو باطل پہ ماریں گے، ہم حق کے ذریعے سے باطل کو تباہ کریں گے، تو باطل تباہ ہوگا۔ ہمیشہ حق و باطل آپس میں برسر پیکار ہے، چونکہ حق باطل کو حق بنانا چاہتا ہے۔ جملے پر توجہ کیجئے، حق باطل کو حق بنانا چاہتا ہے، باطل حق کو مٹانا چاہتا ہے۔ حق باطل کو حق بنانا چاہتا ہے اور باطل حق کو مٹانا چاہتا ہے، یہ خاصیت ہے، پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن کبھی بھی حق باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا، اور یہی ایک وجہ تھی۔ یزید طاقت کو حق سمجھتا تھا، حسین ابن علی حق کو طاقت سمجھتے تھے، فرق صرف یہ تھا، وہ سمجھتا تھا ہمارے پاس طاقت ہے یعنی حق ہے، مولا کہتے تھے ہمارے پاس حق ہے یعنی طاقت ہے۔ تم جس طاقت کو دیکھ رہے ہیں وہ اور ہے، ہم جس طاقت کو دیکھ رہے ہیں وہ اور ہے۔ ممکن ہے ہم قتل کر دیے جائیں، قتل کر دینا ناکامی کی دلیل نہیں ہوتا، بلکہ مقصد ختم ہو جانا ناکامی ہے۔ اگر کربلا کی جنگ اس چیز پر ہو رہی ہوتی کہ کون کسے قتل کرتا ہے، تو ہم کہتے تھے کہ امام حسین قتل ہو گئے یعنی ناکام ہو گئے۔ کربلا کی جنگ اس بات پر ہوئی نہیں ہے کہ کون کسے قتل کرے گا، کربلا کی جنگ اس بات پر ہے، وہ کہتا ہے ہم دین کو مٹا دیں گے، یہ کہتے ہیں ہم دین کو باقی رکھیں گے۔ اب جیت و ہار کا فیصلہ قتل کرنے قتل ہونے سے نہیں ہوگا، بلکہ اب جا کر کے دین کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر کائنات میں دین باقی ہے، کربلا والے جیت گئے، کیونکہ یزید نے نشے کے عالم میں کہا ہے لعبت ہاشمو بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، بنی ہاشم نے کھیل کھیلا تھا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، نہ کوئی خبر آئی تھی آسمان سے، نہ کوئی وحی آئی تھی۔ انکار وحی یعنی انکار قرآن، انکار قرآن یعنی انکار دین۔ ایک طرف دین کا انکار ہے اور ایک طرف دین کا دفاع ہے، اس پر انشاءاللہ شام میں گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک طرف دین کا دفاع ہے، اور اب یہ مسئلہ یہاں حل نہیں ہو کون قتل ہوا کس نے قتل کیا، مسئلہ یہاں حل ہوگا کس نے مقصد کو بچا لیا، کون مقصد کو مٹا نہ سکا۔ اور آپ دیکھ لیں، جس وقت باپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مزاج شناس بیٹا برابر میں ہے، باپ بیٹے دونوں گھوڑے پر ہیں، اور ہلکی سی آنکھ لگی، گھوڑے کے اوپر ہی غنودگی سی آئی اور اٹھے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ مزاج شناس بیٹا ہے، معرفت رکھتا ہے، کوئی کلمہ لب امامت پر بلا وجہ تو آ ہی نہیں سکتا۔ بابا ایسے موقع پر تسبیح استرجاع کا مطلب کیا ہے؟ کہا میرے لال ہلکی سی آنکھ لگی اور اس میں میں نے سنا کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ آگے آگے جا رہے ہیں، موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، عادی طریقے سے ایک عقل مند انسان کیا کہتا ہے کہ یہ جا رہے ہیں، موت ان کا تعاقب کر رہی ہے،
تو جو پہلا جملہ ذہن میں آنا چاہیے، تو پھر بچنے کا راستہ کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے بچنے کا راستہ جان بچانا مقصود نہیں ہے، امام کو بچانا مقصود ہے۔ بچنے کا راستہ کیا ہے؟ یہاں کوئی ایسی بات کہے تو کیا کہیں گے آپ؟ کیسے بچایا جائے فلاں کو؟ لیکن یہ نہیں کہہ رہے۔ بچنے کا راستہ کیا ہے؟ پیچھے چلے، واپس چلے، کچھ نہیں، ایک جملہ، افلسنا علی الحق، افلسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے سند دی، میرا لال اس وقت دنیا میں اگر کوئی حق پر ہے تو میں اور میرے ساتھی۔ اس کے بعد بیٹا خاموش نہیں ہوا، پھر کیا کہتے ہیں؟ اذن لا نبالی بالموت، بابا پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے؟ اب وقع الموت علی ام وقعت علی الموت، چاہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ یہ درس سے جناب علی اکبر ہے کربلا کے میدان سے۔ یہ نہ دیکھنا کہ موت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، وہ تو آنا ہی آنا ہے۔ کائنات میں جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ بلکہ دیکھو یہ کہ حق پر ہو کہ نہیں، اصل یہ ہے۔ اگر حق پر ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، موت تو آنا ہی ہے۔ ظالم کیا کرے گا؟ کچھ بہت سے بہت یہ کرے گا، ہم 10 سال بعد مرتے پہلے مار دے گا، 10 سال بعد اپنی موت سے مر جاتے پہلے مار دے گا، شہید ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو اصل جو بات ہے وہ یہ کہ انسان حق پر ہے کہ نہیں ہے۔ بس میرے عزیزو، پورا معرکہ کربلا اسی ایک لفظ پر ٹکا ہوا ہے، جنگ حسین و یزید نہیں ہے، غلط ہے کوئی سوچتا ہے تو، جنگ حق و باطل ہے۔ چونکہ امام حسین یہ نہیں کہہ کے چلے ہیں کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، مدینے سے یہ نہیں کہا امام حسین نے، آپ دیکھ لیجیے اٹھا کر کے، امام حسین نے کہیں بیعت سے اس طریقے سے انکار نہیں کیا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، یعنی میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں، یہ نہیں کہا۔ اگر یہ کہتے تو جنگ ادھر آ جاتی۔ یہ نظر ہے امام حسین کی، کہتے مثلی لا یبایع لمثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی مجھ جیسا حق اس جیسے باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مسئلہ حق و باطل ہے، مسئلہ ذاتی نہیں ہے، شخصی نہیں ہے، مسئلہ شخصیت کا ہے، کردار کا ہے۔ اور یہ کہہ کر کے حسین ابن علی کربلا کے میدان تک آئے، اور آپ خود جان سکتے ہیں کہ حسین جب حق و باطل کی جنگ کے لیے آ رہے ہیں تو اپنے ساتھ ان کو منتخب کریں گے جن کا وجود سراسر حق ہو، بس جن کا وجود سراسر حق ہو، جن کے وجود میں کہیں باطل نہ ہو، جو کہ حق و باطل کی جنگ ہے۔ جیسے پیغمبر جب جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجنے جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ انہیں لے کر کے جا رہے ہیں جو سچے ہوں، چونکہ جنگ صدق و کذب کی ہے۔ کیا کہا ہے؟ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں گے۔ تو جب جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ضروری اپنے ساتھ سچوں کو لے کر کے جائیں۔ اسی لیے انتخاب پیغمبر نے انہیں انتخاب کیا جو حقیقتاً سچے تھے۔ حسین ابن علی حق و باطل کی جنگ کے لیے نکلے ہیں، اپنے ساتھ اس کو لے جائیں گے جس کے کردار میں باطل کا شائبہ نہ، وہ کربلا کے میدان پائے گا کہ جس کے پاس باطل کا شائبہ بھی نہ رہ جائے، اور اگر رہا بھی ہو باطل میں تو ایسا پاک کرے کہ باطل ذہنوں سے غائب ہو جائے۔ اور دیکھا آپ نے اس طریقے سے جس نے اتنا بڑا جرم کیا ہو، لجام فرض پر ہاتھ ڈالا، لیکن آج ذہن ادھر جاتا بھی نہیں ہے۔ جب لفظ حر آتا ہے ذہن علیہ السلام سوچتا ہے۔ یہ انقلاب حسین ابن علی ہے۔ بس میرے عزیزو، حسین ابن علی اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کر کے جمع ہوئے جو حق پر ہیں، حق پر نہیں، جنہوں نے اپنے وجود کو حق بنا دیا۔ کیسے ثابت کروں آپ کے سامنے، کیسے گزارش کروں اس جملے کو؟ جنہوں نے اپنے وجود کو حق بنا دیا، اور اپنے وجود کو حق بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کس خاندان سے ہیں، ضروری نہیں ہے کس رنگ و نسل کے ہیں، نے ضرورت یہ ہے کہ کردار ان کے کردار کے سائے میں آ جائے۔
رفتار زندگی ان کی رفتار زندگی کے سائے میں آ جائے، یہ حقیقت ہے۔ اور ایسے آپ دیکھ لیں، ایک شخص ہے کربلا کے میدان میں جو رنگ و نسل کے اعتبار سے حسین ابن علی سے بہت دور ہے، حبش کا غلام ہے۔ آپ سمجھ گئے میں کس کا تذکرہ کر رہا ہوں؟ حبش کا رہنے والا ایک سیاہ فام غلام ہے، جناب جون۔ غلام کس کے تھے؟ جناب ابو ذر غفاری کے۔ ابو ذر غفاری نے آزاد کر دیا، خدمت اہل بیت میں آ گئے۔ وہ دوسرے غلام ہوتے ہیں جو آقا سے فرار کر کے چلے جائیں، لیکن یہ وہ غلام ہے جو جانتا ہے کہ ان کی غلامی دنیا سے آزاد کرا دیتی ہے۔ ابو ذر نے آزاد کر دیا تو غلامی اہل بیت میں آ گئے، مولا کائنات کے ساتھ ہیں، مولا کائنات کے بعد امام حسن کے ساتھ ہے، امام حسن کے بعد امام حسین کے ساتھ ہے، اور اس طریقے سے ساتھ رہا کہ یہ غلام کربلا کے میدان تک آ گیا۔ اور وہ وقت آیا کہ مولا کے سامنے آئے کہ آقا مجھے بھی اجازت دیں۔ تو جو بس دو جملے جلدی جلدی، مولا مجھے بھی اجازت دیں میدان جنگ کی۔ امام حسین نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا جون، ہر غلام اپنے آقا کے ساتھ اس لیے رہتا ہے کہ اس کو سکون ملے، اور اب یہ وہ وقت آ گیا کہ جہاں جان جانے کی نوبت ہے، جہاں میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جہاں جانا ہو چل۔ امام حسین نے تاریخ کو جملہ دیا کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ غلام ہے تو مجبوراً قتل ہو رہا ہے، اور اس غلامی کے معیار کو سمجھانا تھا حسین ابن علی کو۔ جیسے ہی جناب امام حسین نے یہ کہا، جون نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا میں سکون میں تو آپ کے ساتھ رہا، اب مشکل کے وقت میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، فرزند رسول یہ ممکن نہیں ہے۔ ولو مجھ میں 3 مشکلات ہیں، میرا رنگ سیاہ ہے، میرے بدن سے بدبو آتی ہے، میں اچھی اونچی نسل کا نہیں ہوں، لیکن فرزند رسول جب تک اپنے خون کو آپ کے قدموں پر بہا نہ لوں مجھے سکون نہ ملے گا۔ یہ بدبودار بدن، یہ سیاہ بدن، یہ اچھی نسل نہ ہونا، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے قدموں پر خون بہ جائے۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اجازت دی جون میدان کی طرف چلے۔ عجب انداز ہے اس غلام حبشی کا، خوب لڑا، داد شجاعت لے کے زخموں سے چور ہو کر کے گھوڑے سے گرا۔ حسین ابن علی کون ہے؟ کائنات میں سب سے اچھے خاندان کی فرد، جس کو خدا نے انتخاب کیا، عرب کو انتخاب کیا، بنی ہاشم کو، قریش کو انتخاب کیا، بنی ہاشم کو انتخاب کیا، پیغمبر کو انتخاب کیا، پیغمبر کی آغوش میں پلنے والا، پیغمبر کی زلفوں کو تھامنے والا، مشیت پروردگار کو رکھنے والا، حجت پروردگار، مدار حق و حقیقت۔ لیکن اللہ نے کردار حسینی، جس طریقے سے حسین اپنے بھائی عباس اور اپنے بیٹے اکبر کے سرانے پہنچے، عرب کے ماحول میں جا کر کے انسان اسے محسوس کرے، اسی طریقے سے حسین اس غلام حبشی کے سرانے آئے۔ عجب نہیں سر کو زانو پر رکھا ہو، ہاتھوں کو بلند کیا، اے پروردگار، اے پروردگار، اللہم بیض وجہا، اس کے چہرے کو سفید کر دے، وطیب ریحا، اس سے خوشبو ایجاد کر دے، وعرف بینہ وبین محمد وآل محمد، اس کے درمیان اور محمد اور آل محمد کے درمیان رابطہ پیدا کر دے۔ جن چیزوں کا جون کو قلق رہا، حسین نے اسے بھی دور کر دیا۔ ارے خود سوچو، جو اتنا لطیف القلب ہو، جس سے جون کی یہ آرزو بھی
نہ سنی گئی ہو اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب 6 مہینے کا